بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو کہ غار ثور میں پیش آیا، جس کا واقعہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے ایک روز رات کے وقت اپنی مجلس مشاورت یعنی جہاں پر مشورہ کر رہے تھے منعقد کی، چنانچہ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ صبح ہوتے ہی اس شخص کی مشقیں کس لو۔ اس شخص سے ان کی مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ بعض نے یہ رائے دی کہ اس کو قتل کر ڈالو، اور بعض نے یہ کہا کہ اس کو اپنی سرزمین سے نکال کر باہر کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر رات گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر غار ثور میں پہنچ گئے۔ قریش مکہ نے یہ سمجھ کر پوری رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں گزار دی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس پر دعویٰ بول دیا، لیکن جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور اللہ نے ان کی بدخواہی کو انہی پر لوٹا دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے، تمہارا دوست کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھ کو نہیں معلوم۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پر آپ کے تعاقب میں نکل پڑے، یہاں تک کہ وہ لوگ جبل ثور تک پہنچ گئے، مگر وہاں قدموں کے نشان مشتبہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ پہاڑ کے اوپر گئے اور ادھر ادھر ٹو لگاتے ہوئے گئے، غار کے منہ پر پہنچ گئے، لیکن انہوں نے غار کے منہ پر مکڑی کا جالا دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوتے تو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا نہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات تک اسی غار میں چھپے رہے۔ اس حدیث پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صاف طور پر ظاہر ہوا کہ قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات اور علامتیں ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات اسی غار میں موجود رہے۔